ایک آدمی مان گیا وہ اللہ کے گھر کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے بھیجا پرندے، ایک صحرا، ایک مقدس گھر اور ایسی فوج جو کسی عرب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ سورۃ الفیل ہے۔ کعبہ عرب کا روحانی مرکز تھا، تمام قبائل کے لیے زیارت گاہ مکہ کے لیے عزت، اتحاد اور معیشت کا ذریعہ۔ ہر سال عربوں نے کعبہ کی تعظیم کے لیے طویل فاصلے کا سفر کیا۔ اس سے مکہ میں عزت، اثر اور دولت آئی۔ ابرہہ نے یہ دیکھا اور ایک اہم بات سمجھی، جب تک خانہ کعبہ موجود ہے، عرب کبھی بھی مکمل طور پر غیر ملکی حکمرانی کے تابع نہیں ہوں گے۔ تمام عرب کے سرداروں کو میرے پاس جمع کر کے لاؤ۔ اس طرف سب مڑ جاؤ۔ کہاں رہ گئے ہیں یہ سب نکمے سردار؟ تم سب کو اس لیے بلایا گیا ہے یہاں تاکہ تم لوگ مکہ کی بجائے یہاں سنہا میں زیارت کرو۔ ابرہہ ایک طاقتور حبشی ایتھوپیا عیسائی جنرل تھا جس نے حبشی سلطنت کی جانب سے 6 صدی عیسوی میں یمن پر حکومت کی۔ وہ عرب نہیں تھا، اس نے عربوں پر حکومت کی۔ ابرہہ ذہین، سیاسی طور پر تیز اور وراثت کا جنون تھا۔ کعبہ کے اثر و رسوخ کو توڑنے کے لیے ابرہہ نے سنہا میں القلیس کے نام سے ایک بڑا چرچ بنایا۔ یہ تھا سونے اور سنگ مرمر سے مزین کسی بھی عرب ڈھانچے سے اونچا اور عظیم الشان، جس کا مقصد کعبہ کو نئے زیارت گاہ کے طور پر تبدیل کرنا تھا۔ ابرہہ نے پورے عرب میں پیغامات بھیجے، مکہ کی بجائے یہاں حج کے لیے آؤ۔ اب سنہا تجارت اور طواف کا مرکز بنے گا۔ یہ سب علاقے اب ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ ان سب عربوں کے قافلوں کو ڈائیورٹ کر سنہا کی طرف کر دو۔ لیکن عربوں نے انکار کر دیا، ان کے دل کعبہ سے جڑے رہے۔ ساتھیوں، ہمارا ایمان کعبہ اور اللہ کے ساتھ ہے، چلو یہاں سے۔ ابرہہ کے مقاصد صرف مذہبی نہیں تھے، وہ تھے سیاسی۔ عرب اتحاد کو توڑنے کے لیے، اقتصادی، تجارت اور زیارت کو ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے۔ تاریخی روایات کے مطابق ابرہہ کے غرور سے مشتعل ایک عرب شخص نے کلیسا کو ناپاک کر دیا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ آگ نے اسے نقصان پہنچایا۔ ابرہہ نے یہ سنا تو ذلیل ہو گیا، نہ صرف مذہبی، سیاسی اور ذاتی طور پر۔ اس وقت ابرہہ نے فیصلہ کیا، میں خود کعبہ کو ڈھا دوں گا۔ ابرہہ نے بڑی فوج تیار کی۔ کس چیز نے اسے خوفناک بنا دیا؟ جنگی ہاتھی۔ عرب میں نامعلوم جدید ہتھیار حبشی سپاہیوں کو تربیت دی۔ میں خود کعبہ کو ختم کروں گا، جنگ کی تیاری کرو۔ ابرہہ نے یقین کیا، طاقت جیت جاتی ہے، نمبر فیصلہ کرتے ہیں، خوف لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن وہ بنیادی بات نہیں سمجھ سکا۔ اے میرے عظیم الشان آبا و اجداد کے خدا ہو، مجھے کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ہاتھی محمود ہے، یہ سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کھول دو اس کو اور تباہ کر دو سب کچھ۔ ساتھیوں، کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، سب تباہ کرو، سب کچھ تباہ کرو۔ عرب و قبائل نے مزاحمت کی کوشش کی، وہ کچلے گئے، پورے ملک میں خوف پھیل گیا۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اسے روک سکے۔
اے اللہ کعبہ تیرا گھر ہے اور تو ہماری اور کعبہ کی حفاظت فرما۔ خوف پورے عرب میں پھیل گیا، کوئی ابراہہ کو روکنے والا نہ تھا۔ آگے بڑھو اور سب کچھ تباہ کر دو۔ آگے بڑھو۔ گدھو آگے بڑھو اور سب کچھ تباہ کر دو۔ آگے بڑھو۔ پھر آسمان بدل گیا، اللہ نے بھیجے ابابیل، چھوٹے پرندے، ہر ایک کے پاس پکی ہوئی مٹی کے کنکر، نہ آگ نہ فرشتے، کچھ سادہ مگر ناقابل روک۔ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ حملہ کرو سب نکمو۔ جب فوج آگے بڑھی، محمود رکھ گیا، مارا گیا، ہانکا گیا، لیکن کعبہ کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھا۔ پھر آسمان بدل گیا، فوج چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بکھر گئی۔ محمود ہاتھی نے اللہ کے حکم سے اپنی ہی فوج کو مار ڈالا۔ Charge! Attack now! None shall survive! The sky is falling. We must retreat. The elephants are turning. Watch out! ابراہہ زندہ بچہ، لیکن ذلیل، زخمی، ٹوٹا ہوا، وہ یمن لوٹا اور عبرتناک انجام کو پہنچا۔ پیغامی سورج الفیل۔ پھر اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں محفوظ کر دیا۔ یاد دہانی کے لیے مقدس چیزوں کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ غرور تباہی لاتا ہے، طاقت بغیر عاجزی کے ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کو اپنے گھر کے دفاع کے لیے فوجوں کی ضرورت نہیں۔ ابراہہ کعبہ مٹانا چاہتا تھا، مگر کعبہ آج بھی قائم ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے کرم سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔